خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری اللہ دا واسطہ ہے نکلو فیس بک وچوں بخاری پڑھو اللہ دا واسطہ ہے نکلو واٹس ایپ وچوں بخاری پڑھو کون کہتا ہے کہ حدیث کا ذمہ رب نے نہیں لیا یہ کھڑا ہے حدیث کا خادم اللہ دے فضل نے اتھوں لاکھ کے کمری والے تک ایک پوری سند ہے اور میں بطور دلیل لکھ کے لے کے آیا میرے کل موجود ہے اللہ دے فضل نال اور یہ اپنی طرف سے نہیں یہ میرے استادوں نے مجھے دی سند بیٹا لے جاؤ ساڑھے استادہ نے باقاعدہ لکھ کے چھپوا کے اجازت دے کے سانو دیتی پتر سند لے لوکانو دس کہ تیری سند کلی تیرے تک نہیں جاندی تیرے تو میرے تک جاندی ہے میرے تو محمد رسول اللہ تک جاندی او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دن دے کنا وچ رس نو ہے گول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر توہانوں بعون اللہ تعالی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف کروایا جائے گا لفظ حدیث عربی دا ایک لفظ ہے جیدہ معنی بات اور خبر ہے اور ایدہ اصطلاحی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکن والی بات اور آپ دی خبر بنیادی طور تے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چار قسمان قولی حدیث فعلی حدیث تقریری حدیث اور قدسی حدیث قولی حدیث یعنی جو اللہ دے نبی زبان چو ارشاد فرمان فعلی حدیث جو آپ کم کرن تقریری حدیث آپ دے سامنے کو کم کیتا جائے آپ اودے تے خاموشی اختیار فرمان قدسی حدیث جدو آپ انج کہن کہ میں اللہ پاک تو روایت کرنا سند دے اعتبار نل حدیث دیاں کئی اقسام نے نمبر ایک صحیح سند والی حدیث عموماً تہاڈے سامنے جدو کوئی مقرر کوئی عالم کوئی خطیب بیان کردہ ہے اس صرف حدیث کردہ ہے جبکہ حدیث دے پیچھے ایک سند ہوندی سند دے اعتبار نل کئی قسمہ نے موٹیاں تین نے نمبر ایک صحیح یعنی ایسی حدیث کہ جیدی سند اندر سارے راوی
عادل ہون، سارے راویاں دا حافظہ مضبوط ہوئے۔ نمبر 2 حسن سند والی حدیث، یعنی جد اندر راوی جڑے حدیث دے نے انہاں جو کسے راوی دا تھوڑا جا حافظہ کمزور ہوئے۔ نمبر 3 ضعیف سند والی، یعنی جد راوی مجہول ہون اور سند کمزور ہوئے۔ حدیث دیاں 3 قسماں نے۔ کدی انج ہوندا ہے کہ بیان کرن والا کہندا ہے میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، تے فلاں نے فلاں صحابی تو، تے فلاں صحابی نے اللہ دے نبی تو، یعنی بیان کرن والا نبی کریم علیہ السلام تک جائے، ایسی حدیث نو مرفوع حدیث کہاں گے۔ اور جدو بیان کرن والا صرف تابعی تک جائے، میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں صحابی تو سنی، بس نبی پاک تک نہ جائے، اینو کہیں دینے موقوف حدیث۔ تیسری مقطوع حدیث، بیان کرن والا کہے میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں نے فلاں تابعی تو سنی، نہ صحابی دا ذکر نہ نبی پاک دا ذکر، اینو کہیں دینے مقطوع حدیث۔ اے موٹیاں موٹیاں گلاں میں تانوں تاں سمجھاندا پیاں کہ ہن کئی بندے کہندے نے لو جی انہاں دے سامنے حدیثاں بیان کرن دا کی فائدہ، انہاں نو کی پتہ بھی حدیث ضعیف کی ہوندی ہے، حدیث صحیح کی ہوندی ہے۔ تے میں چاہنا کہ میں تانوں اج دس جاواں تے اج دا جمعہ حکم منو تے حکم پیا کرنا، عرض منو تے عرض پیا کرنا کہ اے پورا جمعہ تسی 2 وری دوبارہ سننا ہے، تاکہ تانوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دا مکمل تعارف ہو جائے، اور دنیا دے کسے کونے تے بیٹھ کے تسی کہہ سکو بھائی مینوں حدیث دا پتہ ہے کیونکہ میں جمعہ مسجد عائشہ پڑھ کے آیا ہوں۔ کیونکہ فتنہ بڑا عام ہو رہا ہے، حدیث دا انکار کرنے والے ڈائریکٹ انکار تے کر نہیں سکتے، انہوں نے پتہ ہے بھی مار پے گی، وہ پھر انڈائریکٹ انکار کر دیں، طرح طرح دیاں گلاں بنا کے موٹے موٹے 5 اعتراض کر دیں۔ پہلا، لو جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، لو جی قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا ہے، حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا ہی نہیں، تو پھر حدیث سے عمل کا تو کریے۔ نمبر 3، لو جی حدیث سے نبی پاک دے دور چ لکھی نہیں گئی ہے، 300 سال بعد لکھی گئی۔ نمبر 4، لو جی حدیث جے لب بھی لبے تے عام بندے نوں پتہ نہیں لگدا ہے صحیح ہے کہ ضعیف ہے، او دے نال بہتر ہے قرآن تے عمل کرو، قرآن دے اندر نہ حدیث دا نہ صحیح دا رولا نہ ضعیف دا رولا۔ نمبر 5، بہت ساریاں جی ایسیاں حدیثاں نے جڑیاں قرآن دی آیات نال ٹکراندیاں نے۔ اے 5 اعتراض ایسے نے کہ جڑے سدھے بندے کے کر دئیے نا تو سدھا بندہ واقعتاً حدیث چھڑ جائے گا، کیونکہ گلاں ساریاں عقل وچ ہوندیاں، لیکن انہاں گلاں دے جال وچ وہ بندہ پھنس سکدا ہے جنوں پتہ نہ ہوئے۔ تے آج تسی انشاءاللہ توجہ نال جمعہ پڑھ کے جاؤ گے تے تسی انہاں دے جال چ اللہ دے فضل نال نہیں آن لگے۔ اس واسطے ذرا پوری توجہ نال سننا ہے۔ سب تو پہلے اعتراض دا جواب، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ اے جڑا قرآن ہے نا، جڑا تسی کہندے ہو ساڈے لئی کافی ہے، اے قرآن ہی تے حدیث دے عمل کرن دا حکم دیندا ہے۔ اے قرآن ہی حدیث تے عمل کرن دا حکم دیندا ہے۔ کتھے دیتا ہے؟ سننا ذرا توجہ کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 80 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا کائنات دے لوگو جنہیں رسول دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی اطاعت دا معنی کیے اطاعت دا معنی گل مننا لہذا معنی انج بن گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جنہیں رسول دی گل منی انہیں اللہ دی گل منی اللہ 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 دی گل کیے اللہ دی گل قرآن ہے میرے نبی دی گل کیے میرے نبی دی گل حدیث ہے پتہ لگا جڑا حدیث ماندا ہے وہ بھی اللہ دی گل ماندا ہے اللہ پاک دے قرآن نے خود حدیث تے عمل کرم دا حکم دیتا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو کل کہہ دیجئے کل معنی کیے کل معنی کیے کہہ دیجئے متا کو بندہ سمجھے کل جدنا ٹینکی فل ہوندی ہے او کل نہیں کل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو پھر کی کرو فَاتَّبِعُونِي پھر میں محمد دی پیروی کرو اتباع کرو اللہ اللہ اتباع دا معنی ہوندا ہے قدم با قدم چلنا قدم اتے قدم رکھ کے چلنا اللہ 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 اوتھے قولی حدیث دا ثبوت آ گیا ایتھے فعلی حدیث دا ثبوت آ گیا فرمایا اگر اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو پھر توانو میرے قدم با قدم تے چلنا پے گا پھر توانو میرے مگر لگنا پے گا پھر توانو میری سنت عمل کرنا پے گا بھائی جان اے قرآن خود حدیث تے عمل کرم دا حکم پہ آپ دندہ ہے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ اللہ میں قربان جاماؤں خالق کائنات دا قرآن ہے یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ 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 پر میں جس بندے نے میرے نبی دی مخالف وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جنہیں رسول دی مخالفت کی تھی جنہیں اللہ دے نبی دی مخالفت کی تھی جنہیں میرے پیغمبر دی گل دی مخالفت کی تھی جنہیں میرے پیغمبر دے فیصلے دی مخالفت کی تھی جنہیں میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کی تھی اللہ اللہ میں قربان جاواں ہدایت نال گل واضح ہو جان تو بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومناں دے رستے نو چھڑ کے اور رستے تے چل جائے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی ڈوراں ٹلیاں کر دینے اسی ڈوراں فراق کر دینے اللہ بھی لگا پھر کتھے پھرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے جدو ڈور نو کھچ مارنی ہے وَنُصْلِهِ
जहन्नम सीधा जहन्नम विच सुट देना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा सूरह अन-नूर सुनी आयत नंबर 63। अल्लाह फरमाते ने फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही। फरमाया जेड़े बंदे मुखालफत करते ने उन्हां दे हुक्म दी। ही दी ज़मीर किधर जा रही है? ही दी ज़मीर मेरे पैगंबर वल जा रही है। उन्हां लोकां नूं डर जाना चाहिए, खबरदार हो जाना चाहिए, मुतनब्बे हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? अन तुसीबहुम फितना, फितने विच मुब्तला हो जाएंगे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या इन्हां ते को बड़ा बड़ा अल्लाह दी तरफों अज़ाब आ जाएगा। पुराने पाक दियां चार आयतां दे अंदर सिर्फ रसूल दा हुक्म मनन दा हुक्म दिता गया है। रसूल दी नाफरमानी तो अज़ाब दी वईद की गई है ना। अल्लाह और पंजवा मुकाम सुनी अल्लाह दे कुरान दा सूरह नजम अंदर फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिलुफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी मर्जी नाल बोलदा नहीं बोलदा। कदों बोलदा है? इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, उदों बोलदा है जदों मेरे पैगंबर नूं रब बुलांदा है। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा, गौर कर दे जाना दरा। ओ जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। एक खरफ भी कोलों नहीं कदी बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। अपनी मर्जी नाल ना बोले हो, जद भी बोले मोती रोले हो, जद भी बोले मोती रोले। बिना वही दे नहीं सोना कदी बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। अल्लाह अल्लाह मेरा नबी अल्लाह दी मर्जी नाल बोलदा है ते जो कमली वाला बोल देवे ओदे ते अमल करना, ओनू मनना इंज है जिवें तुसी अल्लाह दी गल नू मन लिया। भाई जान जिस कुरान नू तुसी काफी मनदे हो ओ कुरान ही ते हदीस ते अमल करन दा हुक्म दिंदा है। नाले कल्ले कुरान नाल मसला हल नहीं हो सकदा जिन्नी देर तक हदीस रसूल नू मिलाया ना जाए। असी ते जनाब अजमी लोग हाँ, असी ते अरबी जानते नहीं, साढ़े अबाओ अजदाद अरबी तो वाकफ नहीं, अगो उन्हां दी अबाओ अजदाद अरबी तो वाकफ नहीं। असी पंजाब दे रहन वाले, साढ़े अबाओ अजदाद इत्थों दे रहन वाले, असी ते अरबी सीखीए, अरबी ग्रामर सीखीए तां जाके सानू समझ आईए ओ जिन्ना जिन्ना जेड़े आप अरबी सन, जिन्ना दी अबाओ अजदाद अरबी सन, उन्होंने भी कुरान उन्नी देर तक समझ नहीं सी आंदा जिन्नी देर तक वो हदीस रसूल नू मिलाया नहीं सन करते। सहीह बुखारी विच रिवायत आंदी है सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दारा। हजरत अली ने कुरान पाक दी इस आयत नू पढ़िया हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फजर
رات کھاندے رہو رمضان اندر کھاندے رہو تے پیندے رہو کدوں تک جدوں تک کالا دھاگا جناب ختم ہو جائے تے سفید دھاگا جڑا نظر آن لگ جائے۔ حضرت عدی نے کی کیتا دو دھاگے لے لے تے اپنی جناب اپنے سرانے دے تھلے رکھ لے کھادی جاندے نے پیتی جاندے نے دھاگیاں نو ویکھی جاندے نے ہجے تے خیر صلیب ہجے تے ظاہر نہیں ہون ڈیا ہجے تے پتہ ہی لگدا پیا کالا کیڑا ہے چٹا کیڑا ہے بڑی دیر تک کھاندے رہے۔ اللہ جدو بابا دن چڑھے اودے ہی لگنا سی نا پتہ لیٹاں دا تے انتظام نہیں سی نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کول آئے عرض کردے نے محبوب میں دو دھاگے انج کر کے اپنے تکیے دے تھلے رکھ لے کالا تے سفید ویکھدا رہیا واں تے کھاندا رہیا واں تے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے عدی او تیرا سرانا ایڈا وڈا ہے او دے تھلے رات بھی آ گئی تے دن بھی آ گیا ہے یہ ایڈا وڈا تکیہ کتھوں لیا جے دے تھلے سارا دن تے ساری رات لکی رہی اللہ اللہ سونیا کی مانا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک مثال دے کے سمجھانا چاہتے نے لیکن اے دے تمراد دھاگا نہیں اے دے تمراد رات دی سیاہی دا جانا ہے صبح دی سفیدی دا آنا ہے جدو طلوع فجر ہوندا ہے فجر دی اذان دا وقت ہوندا ہے اودو تھوڑی جی روشنی جناب نظر آندی ہے دے تو مراد ہے حضرات دی وقار حضرت عدی عربی سن انہاں دے والد بھی عربی سن اللہ دے نبی دے کول بین والے سن ایک قرآن دی آیت بھی نبی پاک کول سن کے گئے سن لیکن انی دیر تک سمجھ نہیں آئی جنی دیر تک میرے پیغمبر نے حدیث نہیں سنائی میرے پیغمبر نے اپنی زبان تو تشریح نہیں کر کے سنائی لہذا پتہ لگا قرآن بھی برحق ہے میرے نبی دا فرمان بھی برحق ہے قرآن بھی منزل من اللہ میرے نبی دا فرمان بھی منزل من اللہ قرآن بھی دین ہے میرے نبی دا فرمان بھی دین ہے قرآن بھی منن والی شے آ میرے نبی دا فرمان بھی منن والی شے آ جڑا بندہ کلے قرآن نو مند ہے وہ کدی دین تے عمل نہیں کر سکدا لہذا قرآن تے حدیث نو ملا کے جڑا بندہ انہاں دوواں تے عمل کرے گا اس بندے دا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ اللہ لہذا پہلا اعتراض ہن دوسرا گل بڑی لمبی ہے میں چاہنا میں جب گل سمجھ آ رہی تو انہوں کہ نہیں آ رہی میں چاہنا تو انہوں کہ گل سمجھ آئے اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا دوسری گل لو جی اللہ پاک نے تے صرف قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہی نہیں واہ بھئی واہ بڑی گل اچھا اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ جس ہے چلیا وہ ہے تانوں آمدی آمدی ہونی کسے نو آمدی ہوئے پڑے ہاتھ تھوڑی جی کسے نو آمدی ہوئے کیوں بھئی ہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اللہ پاک نے جتھے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لیا اتھے اللہ پاک نے لفظ قرآن بولے ہی نہیں میں تاں ہی تاڑے کڑ پڑھائی اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا قرآن دا نا نہیں لے آؤ اللہ پاک نے ذکر دا نا لے آتے ذکر کنوں کہیں دینے 21واں پارا پڑھئے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر فرمایا کائنات دے لوگوں نماز اللہ دا سب تو وڈا ذکر ہے نماز اللہ دا سب تو وڈا ذکر ہے تے ذکر دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے تے نماز سب تو وڈا ذکر ہو گیا آؤ ہن ذرا نماز دیکھیے اللہ اکبر تو نماز شروع ہو گئی سبحانک اللہ کتھے وے قرآن پاک اندر اللہم باعد بینی کتھے وے قرآن پاک اندر الحمد شریف قرآن پاک اندر نال کو سورت ملالی قرآن پاک اندر
اللہ اکبر کہہ کے رکوع گیا کتھے وے قرآن پاک اندر سبحان ربی العظیم کتھے وے قرآن پاک اندر سامی اللہ لمن حمدہ کتھے وے قرآن پاک اندر اللہ اکبر کہہ کے سجدے چ ٹر گیا سبحان ربی اللہ کتھے وے قرآن پاک اندر دو سجدیاں دے درمیان دی دعا گئی اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی کتھے وے قرآن پاک اندر تشہد اندر بیٹھ گیا التحیات للہ والصلوات کتھے وے قرآن پاک اندر درود شریف کتھے وے قرآن پاک اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کتھے وے قرآن پاک اندر اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر کتھے وے قرآن پاک اندر حضرات زی وقار ایک فاتحہ ایک نال سورت ان دوما تو علاوہ ساری دی ساری نماز حدیث اندر ساری دی ساری نماز دا ذکر میرے پیغمبر دی زبان اندر میرے پیغمبر دی حدیث اندر اللہ پاک نے ذکر دا ذمہ چکی ہے تے اللہ نے سب تو بڑا ذکر نماز نو آکھی ہے تے نماز اندر انہا قرآن نہیں جنی میرے پیغمبر دی حدیث ہے لہذا مننا پے گا قرآن بھی منزل من اللہ ہے حدیث بھی منزل من اللہ ہے قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے ذکر آکھیا ذکر والا ذکر اللہ اکبر نماز سب سے بڑا ذکر ہے لہذا ثابت ہوا اللہ نے قرآن کا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ لاہور کیتی ہے حفاظت اے نہیں کہ گلہ صرف کہن دی حد تک جمیں اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت فرمائی ہمیں اللہ پاک نے حدیث دی بھی حفاظت فرمائی آسمان تو قرآن آیا میرے پیغمبر دے سینے تے میرے پیغمبر نے صحابہ نو دسیا صحابہ نے تابعین نو دسیا تابعین نے تبا تابعین نو دسیا تبا تابعین نے محدثین نو دسیا محدثین نے مجتہدین نو دسیا مجتہدین نے ائمہ کرام نو دسیا ایویں سلسلہ چلدا چلدا میرے تیرے تک پہنچیا ہے ایویں حدیث آئی ہے مینوں سمجھ نہیں آندی اسے زبان چوں قرآن نکلدا ہے اسے زبان چوں حدیث نکلدی ہے قرآن مندا ہے حدیث نہیں مندا ایک زبان چو نکن والیاں دو گلاں نے ایک گل ماندا ہے دوجی نہیں ماندا ایک رستے تو آن والیاں دو چیزاں نے ایک چیز ماندا ہے دوسری نہیں ماندا حضرات دے زی وقار او قرآن بھی صحابہ دے رائیں آیات حدیث بھی قرآن دی حفاظت اللہ پاک نے جنہ دے راما لئیے نا اللہ نے انہ دی زبان چوئے حدیث کا لوائی ہے ایک شے مننی دوسری نہ مننی ہے کیا ہے اللہ کو اکبر اللہ پاک نے ایک مکمل حفاظت دا پورا ذمہ اٹھایا ہے صحیح البخاری دی پہلی حدیث پڑھی ہے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ صحیح البخاری دی حدیث ہے اس بخاری اس حدیث نو روایت کرنے والے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے یہ حدیث جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو یہ حدیث سنیے حضرت علقمہ بن وقاص نے حضرت علقمہ بن وقاص کرو یہ حدیث سنیے محمد بن ابراہیم نے محمد بن ابراہیم کرو یہ حدیث سنیے یحییٰ بن سعید نے یحییٰ بن سعید کرو یہ حدیث سنیے جناب سفیان نے جناب سفیان کرو یہ حدیث سنیے امام حمیدی نے امام حمیدی نے حدیث سنیے حضرت امام بخاری کرو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک اگے چلیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث سنیے محمد بن یوسف کڑو محمد بن یوسف نے یہ حدیث سنیے عبداللہ بن احمد کڑو عبداللہ بن احمد نے یہ حدیث سنیے اللہ اکبر عبد الرحمن بن مظفر کڑو عبد الرحمن بن مظفر نے یہ حدیث سنیے سراج الحسین اللہ اکبر اللہ عبد الاول بن
بن عیسیٰ کڑو عبد الاول بن عیسیٰ نے یہ حدیث سنیے حضرت سراج الحسین ابن المبارک کڑو سراج الحسین ابن المبارک نے یہ حدیث سنیے ابی عباس اللہ اللہ حضرت احمد بن ابی طالب دے کڑو احمد بن ابی طالب نے یہ حدیث سنیے محمد بن ابراہیم بن احمد کڑو ابراہیم بن احمد نے یہ حدیث سنیے شہاب الدین احمد بن علی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ کڑو اللہ اللہ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے یہ حدیث سنیے احمد بن زکریہ کڑو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ احمد بن زکریہ نے یہ حدیث سنی حضرت شمس الدین کڑو حضرت شمس الدین نے حدیث سنیے اللہ احمد بن عبد القدوس کڑو احمد بن عبد القدوس نے حدیث سنیے امام احمد الکشاشی کڑو امام احمد الکشاشی نے حدیث سنیے محمد القرادی ابراہیم القرادی کڑو ابراہیم القرادی نے حدیث سنیے محمد بن ابراہیم القرادی کڑو حضرت امام محمد بن ابراہیم القرادی نے حدیث سنیے اپنے والد شیخ ولی اللہ شیخ ابن عبد الرحیم کڑو اللہ اللہ انہوں نے حدیث سنیے شاہ عبدالعزیز دہلوی کڑو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے حدیث سنیے حضرت سید نذیر حسین دہلوی کڑو اللہ 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 انہوں نے سنیے شاہ اسحاق کڑو شاہ اسحاق نے سنیے سید نذیر حسین دہلوی کڑو سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کڑو یہ حدیث سنیے حضرت عبد المنان وزیر آبادی اللہ 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 حضرت وزیر آبادی جناب حضرت امام جناب عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث سنیے حضرت جناب محمد گوندلی نے اللہ اللہ حضرت عبد المنان وزیر آبادی دے کولو یہ حدیث جناب انہاں دا شگرد بنے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام محمد عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ حضرت امام عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت اسحاق الحسینوی رحمت اللہ علیہ حضرت امام اسحاق الحسینوی دے شگرد میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے بڑے پائی حضرت مولانا عبدالحلیم الشرر رحمت اللہ علیہ اور اونا دا شگرد بڑیا میں میرے کڑو سنی تسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اے اسی او دین لے کے بیٹھے ہاں جس دین دا ایک سرا مسجد عائشہ وچ بیٹھن والے اینا مقتدیاں دے ہاتھ وچ تے دوسرا سرا محمد رسول اللہ دے ہاتھ وچ کون کہتا ہے کہ حدیث کا ذمہ رب نے نہیں لیا یہ کھڑا ہے حدیث کا خادم اللہ دے فضل نے اٹھوں لاکھ کے کمری والے تک ایک پوری سند ہے اور میں بطور دلیل لکھ کے لے کے آیا میرے کل موجود ہے اللہ دے فضل نال اور یہ اپنی طرف سے نہیں یہ میرے استادوں نے مجھے دی سند بیٹا لے جاؤ ساڑھے استادہ نے باقاعدہ لکھ کے چھپوا کے اجازت دے کے سانو دیتی پتر سند لے لوکاں نو دس کہ تیری سند کلی تیرے تک نہیں جاندی تیرے تو میرے تک جاندی ہے میرے تو محمد رسول اللہ تک جاندی کون کہندا کہ حدیث دا ذمہ رب نے نہیں چکیا اللہ اللہ جنہ سینیاں چ رب نے قرآن محفوظ کیتا ہے انہ سینیاں چ رب نے حدیث بھی محفوظ کیتی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے نبی دی ایک ایک گل میرے نبی دا ایک ایک بول گارنٹی والا میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول او دن دے کنا وچ رس نو ہے گول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری
یہ ہو مجبوری ہے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول تیندے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور دے کنا وچ رس نو ہے گول اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى اللہ اکبر اللہ غلط فہمیاں چو نکل جاؤ اپنی دل بچ غلط فہمی جگہ نہیں دینی اور جڑا اج تو بعد تانوں حدیث دے بارے گل کرے انہوں کہنا منہ مٹھا کر میں ایشا مسجد جمعہ پڑھ کے آیا اللہ دے فضل اللہ 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 توجہ کرنا درا اور کسی ہوتے چال چلے گی مسجد ایشا بے جمعہ پڑھن والے انہا اللہ دے نبی دیاں امتیاں تے کسی منکر حدیث دی چال نہیں چلن والی آگے توجہ کیجئے دوسرے اعتراض دا بھی جواب ہو گیا تم کہتے ہو کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا میں کہتا ہوں ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ذکر قرآن بھی ہے ذکر حدیث بھی ہے اور میں نے ثابت کیا کہ اللہ نے قرآن کو کیسے محفوظ کیا ہے اور حدیث کو کیسے محفوظ کیا ہے آگے چلیے سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ کیوں بھائی کئی بندے تاج سیری سٹی پہنے اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اللہ 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 جان دے میں کدی یہ نہیں سوچیا کہ اس منبر تے کھلو کے جمعہ پڑھاواں بلے بلے ہوئے واہ واہ ہوئے میں نو قسم پیدا کرن والے رب دی جمعہ پڑھا رہے ہیں فرض ادا کر رہے ہیں میری یہ کوشش ہوندی ہے کہ میرے سامنے آن والے لوگ جمعہ پڑھن والے بندے اللہ دے پیغمبر دے دین تو واقف ہو جان میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ سے مجھے داد ملے آپ سے مجھے سبحان اللہ کی چھلے ملے نہیں 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 میرا موقف یہ نہیں ہے میرا موقف یہ ہے کہ آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں آپ کا امام تازہ ہو آپ کے علم میں اضافہ ہو اور قسم پیدا کرنے والے پروردگار کی رات کے ایک ایک دو دو بجے تک اٹھ کر بیٹھتا ہوں حدیث کی کتابوں کو کھول کر بیٹھتا ہوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چارپائی پہ سوئے ہوئے جاگ آ جاتی ہے یاد آتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث فلاں حدیث پر میں نے کچھ لکھنا ہے میں نے کچھ تیار کرنا ہے بستر چھاڑ کے بہ جائی دے اللہ دے نبی دی حدیث دی خادمی کری دیئے نوکری کری دیئے تو اڈے نہیں کری دیئے تو اڈیاں چوڑیاں نہیں پھل لے کر کے آئی دے نے اینا پھلانو اپنے چوڑیاں میں جب پا کے جاؤ اللہ دا واسطے میرے پیغمبر دی حدیث دے نوکر بنو میرے پیغمبر دی حدیث دے خادم بنو جملے ضائع نہ کریا کرو جمعہ ضائع نہ کریا کرو جمعے دے میں چاند والے الفاظ نوٹ کریا کرو میں ذمہ دار اللہ دی توفیق نال ایک ایک جملہ سوچ کے سمجھ کے تول کے اپنی زبان وچوں نکالنا اور ہر جملہ رب دے قرآن دی روشنی جمدر یا محمد رسول اللہ دے فرمان دی روشنی اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقت میں نے بڑا دکھ ہوندا ہے جدوں کو کہندا جی انہاں نوں حدیثاں سنان دی کادی لوڑ ہے انہاں نوں کی پتہ صحیح کی ہوندا تے ضعیف کی ہوندا ہے انہاں نوں سارا پتہ لگے گا انشاءاللہ اج تو بعد
اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار تیسری بات حدیث تو بعد میں لکھی گئی 300 سال بعد لکھی گئی جو چیز 300 سال بعد لکھی گئی اسے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کریں ہم اسے کیسے مانیں یہ تینوں کی نہیں آکھیا بھی 300 سال بعد لکھی گئی پرانے حدیث اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی کے دور میں لکھی گئی کھول بخاری شریف کتاب العلم کاڈ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار پہلی دلیل سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی زبان چو نکن والی ہر گل لکھیا کر دے سن تائیں تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کتاب العلم اندر فرماندے نے میرے نالوں عبداللہ بن عمر بن عاص نو زیادہ دی ساں یاد نے وہ دی وجائے بے میں زبانی یاد کردا ساں او لکھیا کر دے سن اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی ہر حدیث نوٹ کریا کر دے ساتھیاں آنکھیں انج نہ کریا کرو اللہ دے نبی کدی کے سالت اندر کدی کے سالت دے اندر رک گئے میرے نبی نے فرمایا لکھ دا کیوں نہیں سونے انج کر کے نبی تواڈے یاراں نے آکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے لکھیا کر بے فکر ہو کے اس زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا صحیح البخاری کتاب العلم پڑھیے حدیث دلیل نمبر دوسری نوٹ کیجئے اللہ اللہ توجہ کرنا درا سے جناب ترمذی کتاب العلم دی روایت ہے ایک انصاری صحابی نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اندر آیا عرض کردہ محبوب میرا حافظہ بڑا کمزور ہے جڑیاں گلاں تسی ارشاد فرما دیو نا مینوں یاد نہیں رہندیاں آقا فرماتے نے استعین بیمینک اپنے سجے ہاتھ تو مدد لیا کر کی مانا لکھ لیا کر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں دلیل نمبر 3 نوٹ کیجئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں فتح مکہ دا موقع ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا ایک بندہ یمن وچوں آیا ہے او دا نام ابو شائے کہنے لگا سونیا اے خطبہ میں نو لکھ کے دے دیو نبی پاک نو خطبہ لکھوا کے دے دیتا پڑھئے کتاب العلم بصحیح البخاری اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں دلیل نمبر 4 نوٹ کیجئے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کتاب دی شکل اندر ایک تحریر موجود سی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میں اللہ دے نبی کو احکامات لینے یہ اندر زکاة دے مسائل بھی نے یہ اندر جناب کچھ قصاص دے مسائل بھی نے اور یہ اندر اللہ اکبر اللہ کچھ جناب یہ اندر جناب اللہ حدود حرم دے بھی مسائل موجود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی گل ہے کھولیے صحیح البخاری کتاب العلم اللہ اللہ دلیل نمبر 5 نوٹ کیجئے اللہ اللہ سراقہ بن مالک آئے میرے پیغمبر ہجرت دے سفر تے نے اللہ اللہ 100 اونٹاں دے لالچ وچ نبی پاک دا پیچھا کیتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سراقہ کیڑیاں اونٹاں مگر بھجیا پھرنا ہے ایک وقت آئے گا اللہ پاک تینوں کسرا دے کنگن پہنا دے گا انہیں آکھا سونیا امان لکھ دیو نا میرے پیغمبر نے لکھ دیتی حضرت عامر بن فہیرہ کو لکھوائی صحیح البخاری کتاب العلم پڑھی گئے 20 سال گزر گئے نے 20 سالہ تو بعد مکہ فتح ہوندہ 20 سالہ تو بعد ایران فتح ہوندہ پہ ہے کسرا دے کنگن آئے نے حضرت سراقہ بن مالک دے ہتھاں وچ پائے گئے نے کس بنیاد تے اسے تحریر دے بنیاد تے جڑی تحریر 20 سال پہلا میرے پیغمبر دی موجودگی جندر لکھوائی گئی کون کہندا حدیث بعد اندر لکھی گئی کون کہندا حدیث بعد اندر نوٹ کیتی گئی نا 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 کائنات دے لوگو حدیث میرے نبی دے دور پاک اندر لکھی گئی حدیث اللہ دے پیغمبر دے دور اندر آپ دی موجودگی دے اندر آپ دی نگرانی دے اندر حدیثاں نوٹ کیتیاں گئیاں میرے کل بے شمار دلائل نے صحیح البخاری کڈو کتاب العلم کھول لو حضرت امام بخاری نے کتاب العلم دے اندر باقاعدہ پورا سارا بیان فرما دیتا ہے ساریاں گلاں بیان کر دیتیاں نے منکر حدیث دی بولتی بند کر دیتی گئے منکرین حدیث دے نات کے بند کر کے رکھ دیتے نے اللہ دا واسطہ ہے نکلو فیس بک وچ آؤ بخاری پڑھو
اللہ دا واسطہ ہے نکلو WhatsApp وچوں بخاری پڑھو اللہ دا واسطہ ہے نکلو انہاں چیزاں دے وچوں بخاری پڑھو اللہ 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 خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری او خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا اللہ اللہ میں قربان جاواں ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں کر ذہن دیاں تقدیساں اللہ تو پڑھ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی جدو پڑھے گا مسند احمد ہوئے اللہ پاک دی رحمت اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سے ایک ایک جملہ نکلنا محفوظ ہے ایک ایک ادا محفوظ ہے ایک ایک طریقہ محفوظ ہے ایک ایک ادا میرے پیغمبر دی محفوظ ہے رب کائنات نے گل چھڑی کوئی نہیں رب کائنات نے جملہ چھڑیا کوئی نہیں رب کائنات نے کو گل چھڑی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ لہذا اپنے دل وچ خیال کر دیو جیڑا اے غلط فہمی ہے نا 300 سال بعد والی وہ بھی میں تانوں دس دیواں 300 سال کے بعد یعنی 3 صدیوں کے بعد حدیث لکھی نہیں گئی بلکہ حدیث جمع کی گئی اماموں نے سفر کیے لمبے لمبے سفر کیتے دور دراب دے سفر کیتے زندگیاں تک صرف کر دیتیاں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا خواب کی تعبیر آپ کے استاد محترم نے کی بیٹا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو جمع کرو گے حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کرو گے حضرت امام بخاری نے اس خواب کی تعبیر میں اپنی زندگی کو لگا دیا گلاں کر دیو اور جنہ امامہ نے زندگیاں کھپا دیتیاں اللہ دی قسمیں کئی کئی مہینیاں دے سفر کیتے حضرت امام بخاری فرما دے نے ایک بخاری شریف لکھن واسطے میں 16 سال سفر کردا رہا 16 سال تک میں نے سفر کیا مجھے پتا چلا کہ حدیث کا راوی فلاں شہر میں ہے تو میں وہاں چلا جاتا وہاں سے پتا چلتا اس کا اگلا راوی فلاں جگہ پہ ہے میں فلاں جگہ پہ چلا جاتا وہ شہر پھرے وہ پنڈ پھرے وہ گلیاں پھریاں وہ بندے پھرے بندیاں نو لبیا بندیاں دی زندگی تے غور کیتا 16 سال محنت کی تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر میری مجلس میں کوئی مدرسے کا طالب علم بیٹھا ہو یا لائیو ریکارڈنگ کے ذریعے میری گفتگو دنیا کے کسی پڑھنے والے کے پاس پہنچ جائے میں کہوں گا مدارس کے طالب علموں سے اور زندگی دا کوئی مقصد بناؤ زندگی دا کوئی مقصد بناؤ مدرسے پڑھن جاندے ہو کوئی مقصد بناؤ مقصد ساڈا کی ہے بال مدرسے نہ جاندا ہوئے تے ماں تے پیو کہندے پتر او ویکھیا ہی بنیامین کڈی وڈی گڈی تے پھردا ہی او ویکھیا ہی پسروری کول کڈی وڈی گڈی پتر پڑھ لے تھبے پیسیاں دے تھبے اسی گل ہی پیسے تے شروع کرنے ہیں اسی آدھے بالاں نو دسنے ہی ہیں پتر پیسے بڑے لب دے پتر وہ ویکھا کیویں سوٹ پائے ہوندے کیویں انہاں نے کپڑے پائے ہوندے اے نہیں 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 انج نہ آکھیا کرو بیٹا پڑھ ویکھ حضرت امام بخاری نے کنی محنت کی تھی پتر پڑھ کے امام مسلم بن کے وکھا پتر پڑھ کے امام بخاری بن کے وکھا پڑھ کے امام ابن ماجہ بن کے دکھا اے اللہ دے بندیو اپنے بچیاں نو یہ تعلیم دیا کرو رب کعبہ دی قسم ہے ہم نے بھی پڑھا تھا ہم نے اس نظریے سے نہیں پڑھا تھا اللہ واحد شاہد جانتا اس بات کو گواہ ہے میرا مولا کریم اس بات کا ہم نے سجدے میں گر گر کر یہی دعا کی یا اللہ اپنے دین کا کام لے لے حدیث کا ہم سے کام لے لے اللہ ہم تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور تو خدمت کر حدیث دی اور تو قرآن دی حدیث دی خدمت کریا کر دنیا تیری خدمت کریا کر پر نظریہ نہ رکھیا کرو آپ دے بالاں نو جدو مدرسے نہ جان تینج نہ آکھیا کرو اللہ دا واسطہ ہے سانو کیش نہ کرایا کرو اللہ دا واسطہ ہے لوکاں دے ذہناں وچ ایک گل نہ پایا کرو پتہ نہیں قوم کیڑے پاسے جا رہی بڑی معذرت کے ساتھ میری بڑی دنوں دی گل دل وچ اج میں کڈ ہی دینا
یہ محفل قرات ہوتی ہے، مصری قاری آتے ہیں، کسی قاری کے منہ پہ داڑھی نہیں ہوتی، کسی ایک قاری کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ سامنے بیٹھے یہ بچے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، وہ ویکھدے نے ایڈا وڈا قاری منہ تے داڑھی کوئی نہیں لادا، داڑھی دی قدر ہی کوئی نہیں۔ کیا ہمارے پاس داڑھیوں والے قاری نہیں ہیں؟ پڑھو پڑھو قاری نہیں ہے گیا مولانا عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی، عبد الودود عاصم حافظہ اللہ تعالی، اور ایسے طریقے نال نعمان جعفر حافظہ اللہ تعالی، عدنان شفیق راز حافظہ اللہ تعالی، داڑیاں سونیاں چہریاں تے انہاں نو سدو ہاں جڑے تے داڑھی کوئی نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو یہ بات اچھی لگی یا نہیں لگی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری بات کہاں تک جائے گی، لیکن حق بات کہنے کا عادی ہوں، گردن کٹ دی تے کٹ جائے، گل سچی کرنی۔ ہن دسو نا بھی جدو بچیاں نے انہاں نو ویکھنا تلاوتاں کردے نو تو انہاں تے ہی کہنا بھی داڑھی دی کیڑی قدر ہے۔ میں قدر کرتا ہوں اپنے ملک میں آئے ہوئے تمام معززوں کی، لیکن داڑھی اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، فرض ہے، سنت ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے نہیں رکھنیاں تے دوسریاں کتھوں رکھنیاں؟ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا 40 بچہ فارغ ہون دیا حافظ قرآن تے اوتھے انٹرنیشنل محفل حسن قرات ہوئے، اور جڑے قاریان انہاں دے چہرے تے داڑھی نہ ہوئے، جڑے 40 بچے حافظ قرآن بن کے جا رہے ہیں انہاں دے ذہن چ کی گل آ رہی بھی حفظ کر لو، چنگی تلاوت کرو، داڑھی رکھنے کی کوئی لوڑ نہیں۔ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ 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 توجہ، غصہ تے نہیں آیا؟ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا غور کر دے جانا ذرا۔ پڑھو اپنے محدثین نو، پڑھو ائمہ کرام نو، اللہ دی زندگیاں کھپا دیتیاں۔ حضرت امام بخاری فرماندے نے میرے 16 سال لگے نے بخاری شریف لکھن تے پھر میں حدیث دی کتاب جناب ایک ایک راوی کول جانا، او دا پتہ لینا، او دی زندگی دا پتہ لینا، جدو پتہ لگ جانا تے پھر میں جناب حدیث لکھن تو پہلا غسل کرنا، غسل کر کے میں 2 رکعت نفل پڑھنے، 2 نفل پڑھ کے تے پھر میں استخارہ کرنا۔ اللہ سنیا اے حدیث میں لکھن لگا ہاں صحیح ہے تے مینوں لکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ انج کر کے حضرت امام بخاری نے صحیح البخاری لکھی ہے۔ شک نہ کریا کر، مینوں سمجھ نہیں آندی لیلا مجنوں تے کدی کسے نے شک نہیں کیتا، ہیر تے رانجھے تے کدی کسے نے شک نہیں کیتا، سسی تے پنو تے کدی کسے نے شک نہیں کیتا۔ یہ سمجھ نہیں آندی یہ کیڑی کتاب وچ نے، انہاں دی سند کی ہے، انہاں دے پیو دا نام کی ہے، انہاں دے وعدے گھاٹے دا نام کی ہے، نہ کوئی سند ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی سلسلہ ہے، لیکن ہر بچہ بچہ سسی پنو کردا پھردا ہے، ہر بچہ لیلا مجنوں کردا پھردا ہے، ہر بچہ ہیر رانجھے دی گل کردا پھردا ہے۔ جدو اعتراض آندا ہے میرے نبی دی حدیث تے آندا ہے، جدو زبان کھل دیے بخاری تے کھل دیے، جدو زبان کھل دیے صحیح مسلم تے کھل دیے، تانوں او تہاڈے لیلا مجنوں تہاڈے مامے چاچے نے کی لگ دی سسی کھانا لگ دیو؟ کدی وہ دیتے اعتراض نہیں، کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا سسی کی کہانی تو من غلط ہے۔ جدوں رولا پیندا حدیث من گھڑت ہے، بخاری تے اعتراض، مسلم تے اعتراض، رفع الیدین کی حدیث پہ اعتراض، آمین بالجار پہ اعتراض، اور حدیث ساری کی ساری حدیث پہ اعتراض۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار۔ لو جی کوئی حدیثاں صحیح نے کوئی ضعیف نے، ہن سیدھا سادہ بندہ انہوں کیویں پتہ لگے صحیح کیڑی ہے ضعیف کیڑی ہے؟ تو ادھر چنگا نے بھی چپ کر کے قرآن تے عمل کرو، حدیث ضعیف دا روڑا ہی مک جائے۔ بھائی جان روڑا مک گیا ہے، شیخ البانی نے یہ روڑا مکا دیتا، انہوں نے صحیح الگ کر دیتیاں ضعیف الگ کر دیتیاں، صحیح ترمذی الگ ہے ضعیف ترمذی الگ ہے، سلسلہ حدیث صحیح الگ ہے ضعیفہ الگ ہے، روڑا تے رہا ہی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی ساری حدیث صحیح ہیں۔ اللہ اللہ تے قرآن بھی تے بنایا ہی نہ لوکاں نے، کافراں قرآن دے مقابلے قرآن نہیں تیار کیتا، کیتے نے صورتیں تیار کی ہیں انہوں نے۔ اللہ پاک نے جیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے بندے پیدا کیے، حدیث کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں جنہ حدیثاں حفاظت کیتی ہے۔ 5 لاکھ بندیاں دی زندگی ہے۔ انگریز حیران ہے گل سن کے، اسماء الرجال دا علم ویکھ کے انگریز حیران ہے، یار مسلمان کیسے لوگ سن، حدیث نال ملدے ہر بندے دی زندگی
5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾ ਔਰ ਰਿਜਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੁੱਛੋ ਮਸ਼ਾਇਖ ਕੋਲੋਂ जाओ जाके पता करो आपका फैसलाबाद मशाइख से भरा हुआ है मैं तमाम की इज्जत करता हूं जाओ पूछो उनसे अस्मा और रिजाल क्या है 5 लाख बंदों की जिंदगी ये इसका रवैया कैसा था इसका तरीका कैसा था इसका लोगों के साथ मिलना वर्तना कैसा था इसका अखलाक कैसा था 5 लाख बंदियां दी जिंदगी मुहद्दिसीन ने पिंडों पिंड फिर के शहर फिर के गलियां ते इलाके फिर के 5 लाख बंदियां दी जिंदगी इकट्ठी करके अस्मा और रिजाल जमा कीते ताकि हदीस ज़ईफ ते सही दा रौला ही मुक जाए थोड़ी जी मेहनत नहीं होंदी डॉक्टर साहब जो लिख देन लाइट विचों आ टीका लैके आ ते तां तेरी मां ने बचना है वो इत्थों ना लब्बे लाहौरों ना लब्बे कराचियों ना लब्बे इस्लामाबादों ना लब्बे बाहरों लब्बे लैके जाना कि नहीं मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं नहीं जी है लै जाए दी जगह तो ना आ डॉक्टर साहब ने लिखा है आ ही लैके जाना है क्योंकि जान दा मसला है कमलिया जिवें जान बचाने लई टीके दी छानबीन करना इवें ईमान बचाने लई उत्थे भी कर लिया थोड़ी जी मेहनत करनी केड़ा औखा काम हर पूरे दुनिया च उलमा बैठे ने किसी आलम ने फोन करो 1 मिनट लगदा इतराज करन दी कादी लोड़ फोन करो हारे मसले हल और रहा मसला ये कुरान करीम से टकराने वाली कोई अल्लाह की जमीन पर ऐसी हदीस मौजूद नहीं है जिहड़ी सही हदीस होवे कुरान दी आयत ना टकरावे मैं ए कुरान हाथ च फड़ के कहना इधर देखो ए कुरान करीम में हाथ च फड़ के कहना अल्लाह दी जमीन ते कोई एक सही हदीस मेरे नबी दी जुबान चो निकलने वाली है ही नहीं जिहड़ी रब दे कुरान ना टकरांदी होवे वाखिर दावाना